اچھا یہ جو کرونا وائرس سے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ متاثر نہیں ہو رہے نا, بعض ڈاکٹر اس کی ایک ریزن یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ملیریا کے جو پیشنٹ ہیں نا وہ بہت ہیں. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بہت سے لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جن کو ان کا خیال ہے کہ ہمیں ملیریا نہیں ہوا, لیکن ان کو بھی ہوا ہوگا, کیونکہ مچھروں نے یہاں ہول سیل کے حساب سے ہمیں کاٹا ہے کہ نہیں. کون پاکستانی ایسا ہوگا جس کو 10-20 کروڑ مچھر زندگی میں نہ کاٹ چکے ہوں ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ ملیریا کے جرمز داخل ہوئے تو باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کیا اور اس پہ قابو پا لیا, تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ملیریا ہوا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تحقیق تو نہیں ہے لیکن ایک تھیوری ہے کہ جن لوگوں پہ ملیریا کا اٹیک ہوا ہے نا ان پہ کورونا کا اٹیک کم اثر کر رہا ہے. یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی تھیوریز ہوتی ہیں کہ اندازے ہوتے ہیں کہ جن علاقوں میں ملیریا زیادہ پھیلا تھا انہوں نے دیکھا وہاں کورونا کے آثار ذرا کم ہے. تو ایک وجہ یہ ہے, یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہماری جن اینٹی باڈیز نے ملیریا کی باڈیز سے فائٹ کی ہے نا تو وہ اس سے لڑنا بھی یہ اسی سے کچھ آپس خاندان ایک ہی ہوگا, سلام دعا ہوگی ان دونوں وائرس کی آپس میں. تو بہت سی بیماریاں اٹیک کر رہی ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہی نہیں ہے اور ہماری باڈی اس پہ کور. میرا ایک دفعہ وہ بلڈ دینے کے لیے گیا انڈس ہاسپٹل, وہ لوگ ساری بلڈ کی رپورٹس دیتے ہیں. میں نے خون دیا تو انہوں نے رپورٹ دی, انہوں نے کہا آپ زندگی میں کسی کو خون نہیں دینا. میں نے کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا آپ پہ تو ہیپاٹائٹس کا بڑا خاندانی قسم کا اٹیک ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا ہمیں تو کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا اللہ نے آپ پہ فضل کیا, آپ کی اینٹی باڈیز نے اس اٹیک پہ اللہ کے حکم سے قابو پا لیا. انہوں نے کہا اب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو ہیپاٹائٹس کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کہا آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی باڈی نے اس کے خلاف کیا کر لی ہے, ہمیں دیکھو پتہ بھی نہیں چلا, ہم تو ایسے ہی گھوم رہے ہیں انڈے پراٹھے اسی طرح سے کھا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہوا ہے اور وہ باڈی نے کیا کر لیا, کور. لیکن انہوں نے کہا کسی کو آپ نے بلڈ دیا تو اس کی باڈی, اس کا کوئی گارنٹی بولو بھائی نہیں ہے. اب کسی کو آپ نے بلڈ دیا نا, اس کی باڈی میں ایک قطرہ بھی آپ کے خون کا چلا گیا تو انہوں نے کہا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کی باڈی فائٹ کر پائے یا نہیں, تو اس کے انا للہ ہونے کے 50% چانس ہیں. تو آپ نے بلڈ نہیں دینا. اب آپ گھبرائیں نہیں. ان ڈاکٹر نے مجھے قسمیں اٹھا کے کہا کہ یہ بلڈ کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں لگتا, گلے ملنے سے نہیں لگتا, جھوٹا پینے سے نہیں لگتا, ٹھیک, صرف یہ لگتا کس سے ہے جب بلڈ کسی کے بلڈ میں جائے گا تو اس سے لگتا ہے. اس کے علاوہ نہ چھینکنے سے, نہ تھوکنے سے, نہ گلے ملنے سے, کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے یہ وائرس جو ہیپاٹائٹس کا یہ نہیں پھیلتا. اس لیے آپ گھبرائیں نہیں. کورونا کی وجہ سے تھوڑا فاصلہ رکھیں, آپ کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن گھبرائیں نہیں. آپ کو پتہ چلا اگلے ہفتے بیان سننا ہی چھوڑ دیا آپ لوگوں نے. لیکن میرے لیے ایک ٹینشن اس خبر کے بعد یہ ہو گئی ہے کہ میں انڈس ہاسپٹل کی طرف سے لوگوں کو خون دینے کی ترغیب دے کے خود پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. اب انہوں نے کئی میرے بیانات رکھوائے خون دینے کی اسلام میں اہمیت, میں بڑا زبردست شاندار بیان کرتا ہوں بھائی بلڈ دینے سے, یہ بلڈ دینے سے زندگی کسی کی بچاؤ, ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے ہزاروں کی زندگی بچا لی. لوگ کہتے ہیں آج تو مفتی صاحب 25-30 بوتلیں تو خود دیں گے, اتنے زبردست فضائل, اور جیسی بیان کیا سائڈ سے نکل. اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار. پہلی دفعہ جب میں نے خون دیا نا, پہلی سے مراد یہ کہ جب یہ بیان کر کے پہلی دفعہ تو میں نے لوگوں کو ترغیب دی, پھر میں نے اپنا بلڈ بھی دیا. تو میں نے جو بلڈ دے دیا تو اس کے بعد انہوں نے جب وہ سب کا ٹیسٹ کرتے انہوں نے کہا بھائی آپ بلڈ نہیں دیجیے گا آئندہ, آپ کو نہیں ہوگا لیکن کسی اور کو ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں اگر خون دینے کی ترغیبات دوں اور پھر خون نہ دوں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کنجوسی کر رہا ہے, یہ آپ کے خیر خواہ. وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تو ہم بلڈ پہلے دے چکے ہیں. ہو سکتا ہے ڈاکٹروں نے ان کی تحقیق کی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے PIA کی تحقیق نہیں تھی تو ایسے اس بلڈ کی بنا ہو. تو یہ تو ڈاکٹروں کا قصور ہے. تو یہ ہے اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت. ایک نظام بنایا ہے بھائی اس نے, ایک سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا, کیا پیارے الفاظ ہے, فرجع, دوبارہ نظر اٹھا. ایک دفعہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا, دوبارہ ریسرچ کر, تحقیق کر. ینقلب الیک البصر خاسئا, تیری نگاہ ذلیل ہو کر نہ لوٹے تو مجھے بتانا. وہو حسیر, اور تھک چکی ہوگی. تھک کا مطلب تو اتنا سروے کرے گا کوئی ایک چیز تو ملے جس میں فالٹ ہو, جس کے سسٹم میں فالٹ ہو, جس کے نظام میں خرابی ہو. اللہ فرماتے ہیں تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. بعض دفعہ تجھے لگے گا فالٹ ہے, لیکن جب جو زیادہ تحقیق میں جائے گا نا تو پتہ چلے گا اس میں بھی فالٹ
بولو بھائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. اور یہ جو رمضان ہمارا گزرا ہے, یہ بس 29ویں 30ویں پارے کا بھی ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے نا تو بس پورا قرآن سمجھ میں آ گیا. وہی اللہ ہے اور اکیلا ہے, اور اس نے کسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, اور وہ مقصد ہے اس کی عبادت کرنا. اور اس کی عبادت جو کرے گا, یعنی اس کی اطاعت جو کرے گا, جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے. ہم سے جو عبادتیں ہوئیں اللہ وہ قبول فرمائے. عبادتوں میں جو کوتاہی ہوئی ہم سے اللہ ہمیں معاف فرمائے. روزے میں جن لوگوں سے کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. اور رمضان کی بہاریں اللہ ہمیں بار بار ہماری زندگی میں نصیب فرمائے. اور یہ جو وبا ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے, اب آپ ایسا نہ ہو بے احتیاطی شروع کر دیں کہ ہمیں تو ملیریا ہوا تھا اور اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا. بہتوں کو بہت کچھ ہو بھی رہا ہے. سوشل ڈسٹینس بہرحال رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو احتیاط کر لینے میں, اور ایک سال کے لیے اس دماغ سے نکال دیں کہ اب ایک سال تک ایسے ہی رہنا ہے. آپ نے عادت ڈال لیں, عید پہ جھپیاں پا کے نہ ملیں آپس میں. ویسے مل رہے ہیں بعض لوگ تو 3 دفعہ ملتے ہیں. ایک دفعہ وائرس نہیں گیا, وہ کہہ رہے ہیں ایک اور دفعہ ٹرائی کرتے ہیں اب چھینک کے دیکھتا ہوں دوبارہ. تو ویسے بھی عید پہ گلے ملنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو بس عید کی نماز پڑھی بھائی السلام علیکم وعلیکم, دور سے بلوٹوتھ کے ذریعے وائی فائی کے ذریعے سلام. تو مجبوری کے حکام ہے نا, مجبوری کے لوگ کہتے ہیں ہم مسافہ ہی چھوڑ دیں. بھائی پوری زندگی کے لیے نہیں چھڑوایا جا رہا, تھوڑے وقت کے لیے. تو ایک سال دماغ میں رکھیں تاکہ اس سے پہلے یہ وائرس ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ایک سال دماغ میں رکھیں. تھوڑا سوشل ڈسٹینس رکھیں, فاصلہ رکھیں, اور احتیاط کر لیں. تو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کر لیں, گھر کے بوڑھوں کے لیے کر لیں. جوان آدمی کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے, بوڑھوں کا مضبوط نہیں ہوتا. تو ان کو بھی تو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے نا, کل آپ پہ بھی بڑھاپا آئے گا تو ان کے لیے احتیاط کر لیں. تو اس طرح سے جو ہے تھوڑے دن احتیاط کر لیں. عبادات انفرادی طور پر کریں, جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو جو فاصلے جس طرح علماء نے بتایا تھا, ہماری مسجد میں تو نشان لگے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا فاصلے سے بیٹھیں. تو انشاءاللہ یہ وبا اللہ نے چاہا ختم ہو جائے گی. دوبارہ اسی طرح ہماری جو زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ہمارے جو معمولات زندگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے.